علاقے میں نماز پڑھنے والے، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے اس لیے بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کی جو نمازیں ہیں، آپ کی جو سجدے ہیں، آپ کے جو رکوع ہیں، آپ کی جو عبادتیں ہیں، آپ کی جو بندگیاں ہیں، آپ کی جو تلاوتیں ہیں، آپ کا جو درود شریف ہے، آپ کا جو ذکر خیر ہے، حضرت سرکار سیدنا سندنا ملک شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتا ہے، اور ان کی نظر آپ پر ہیں، اور جس پر ولی کی نظر پڑ جائے، دنیا میں کوئی ایسا بد نظر نہیں ہے کہ ولی کی نظر پڑ جانے کے بعد اس بد نظر کی نظر لگ جائے، اور ولیوں کی نظر اللہ تعالی ہماری زندگی میں رہے، ہمارے گھر بار پہ رہے، ہمارے پریوار پہ رہے، ہماری تجارت پہ رہے، ہمارے ہر کام میں ولی کی نظر رہے۔ ولیوں کی شان یہ ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہیں، سینوں میں چھپائی جاتی ہیں، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، راستہ اپنے بزرگوں کا نظر میں رکھنا، راستہ اپنے بزرگوں کا نظر میں رکھنا، ورنہ منزل کی نشانوں کو طرف جاؤ گے۔ منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، مل جائے حضور تو سمجھو خدا ملا، مل جائے حضور تو سمجھو خدا ملا۔ پیارے دوستو، پیارے عزیزو، حضرت مولانا سفتین دادا صاحب اور حضرت مولانا انصار الحق صاحب، ان کی مہربانی اور یہاں کے ذمہ داران، متولیان، ٹرسٹیان، یہاں کی پنچ کمیٹی کی مہربانی ہے کہ محراب و منبر پہ ایک سید زادے کو دوسری مرتبہ 3 سال میں یہاں پر بولنے کا موقع میسر آیا ہے۔ میں بھی الحمدللہ آپ کی دعا سے حسنی حسینی سید غوث العالم دستگیر سے میری نسبت ہے، میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سیدوں کے صدقے میں آپ کا بیڑا پار فرمائے، اور قیامت کے دن بھی بیڑا پار ہو۔ اور بیڑا پار کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں امام احمد رضا کا دامن ہے، آپ کے ہاتھ میں پیر دستگیر کا دامن ہے، آپ کے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن ہے، آپ کے ہاتھ میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دامن ہے، آپ کے ہاتھ میں صابر پیا کا دامن ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے ولیوں کا دامن ہے، ملک شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت امام عشق محبت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اور کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے میدان محشر کی ایک منظر کو کھینچا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوں گی، آسمان لوہے کا ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، دوست دوست کا نہیں، پڑوسی پڑوسی کا نہیں، یار یار کا نہیں۔ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور قیامت کی آندھی چلے گی، قیامت کا طوفان آئے گا، جیسے کہ آپ نے دنیا میں طوفان کو آتے دیکھا ہے، دنیا میں ہوا کو چلتے دیکھا ہے، دنیا میں آپ نے بارش کو گرتے دیکھا ہے۔ جب طوفان آتے ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں، تو درختوں کے جو پکے پتے ہیں وہ ہوا کے جھونکے سے زمین پر آ جاتے، لیکن زمین ان پتوں کو، ہوا ان پتوں کو زمین پہ سکون سے رہنے نہیں دیتی، ان پتوں کو ہوا اپنے دوشوں پر لیے لیے کئی نالی میں پھینک دیتی ہیں، کئی کچرے میں ڈال دیتی ہیں، کئی سڑک پہ پھینک دیتی ہیں، کئی راستوں پہ ڈال دیتی ہے، کئی چھتوں پہ ڈال دیتی ہیں، لیکن ان پکی پتوں کے اندر کچھ پتے ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں کے نیچے دبے ہوتے ہیں۔ وہ درختوں سے گرتے تو ضرور ہیں، ہوا کے جھونکے سے زمین پہ آتے تو ضرور ہیں، لیکن ان پتوں کو پتھروں کا سہارا مل جاتا ہے۔ ہم نے ان پتوں سے پوچھا
اے پتوں وہ بھی تو پتے ہیں جو درختوں سے گرے، ہوا ان کو سکون سے رہنے نہیں دی، کسی کو کوڑے میں ڈال دیا، کسی کو کچرے میں ڈال دیا، کسی کو نالی میں ڈال دیا، کسی کو چھت پہ بھگا دیا، کسی کو نہ جانے کہاں کہاں ڈال دیا، تمہارا اپنا بال بیکا کیوں نہیں کیا؟ وہ پتے کہنے لگے ہم کو پتھروں کا سہارا مل گیا ہے، اس لیے ہوا آئی ہے، طوفان آئے ہیں، ہمارا نقصان نہیں کیا، ہمارا بال بیکا نہیں کیا۔ اسی کی نقاشی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، قیامت کی آندھی چلے گی، قیامت کا طوفان چلے گا، قیامت میں ہوا چلے گی، اور جو ہلکے پھلکے ضرور ہوگے، جو گنہگار ہوگے، ہوا ان کو اڑائے لیے جائے گی، لیکن جن کے ہاتھوں میں ابو بکر صدیق کی صداقت کا دامن ہوگا، فاروق اعظم کی عدالت کا دامن ہوگا، عثمان غنی کی سخاوت کا دامن ہوگا، مولا علی کی شجاعت کا دامن ہوگا، امام حسین اور حسن کی شہادت کا دامن ہوگا، امام اعظم کی امامت کا دامن ہوگا، غوث اعظم کی کرامت کا دامن ہوگا، خواجہ اجمیری کی خواجگی کا دامن ہوگا، امام عشق و محبت کی امامت اور محبت کا دامن ہوگا، حضور نادر شریعہ کے صدقے کا دامن ہوگا، مفتی اعظم کا دامن ہوگا، ملک شاہ رحمت اللہ علیہ کا دامن ہوگا، شہنشاہ ناطق صادق شاہ حسینی کا دامن ہوگا، مخدوم ماہی مخدوم شہید حاجی علی حاجی ملک کا دامن ہوگا۔ ہوا آئے گی، طوفان آئے گا، اس کا بال بیکا نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ابد خوف سے پتا توڑا جاتا ہے، اللہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا۔ بے شک اس ملک میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا ذکر کرتے ہیں، سب کی یاد کرتے ہیں، اور ہر کوئی انسان کسی نہ کسی ایک ولی سے محبت کرتا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے۔ ولی سے محبت ہے۔ آج ملک بھارت میں اسلام اور مسلمان پر کتنے طوفان، کتنے زوال، کتنی مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی سلامت ہیں آپ، تو یہ صرف خواجہ کا صدقہ ہے، یہ ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ مصیبتیں آتی ہیں، تمہارا چلنا دشوار، تمہارا بیٹھنا دشوار، تمہارا پڑھنا دشوار، تمہارا سروس کرنا دشوار، تمہارا کھانا دشوار، تمہارا سفر کرنا دشوار، اس کے باوجود بھی غیروں کے ملک میں خواجہ کی نگری میں شیر کی زندگی گزار رہے تو خواجہ کا صدقہ ہے، میرے غریب نواز کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سب بزرگوں میں ہم دو بزرگوں کو بے پناہ مانتے ہیں۔ ایک ہے سرکار غریب نواز، جنہوں نے 806 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد کو کلمہ پڑھایا ہے، اور ہے کہ سرکار امام احمد رضا کہ غریب نواز نے جتنوں کو کلمہ پڑھایا تھا ان سارے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کیا ہے۔ 100 سال پہلے وہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، مطلب کلمہ غریب نواز نے پڑھایا ہے، اور کلمے کی اور عقیدے کی حفاظت احمد رضا نے کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا بچپنا ہے، عمر شریف 8 یا 10 سال کی ہیں، اور آپ نماز تہجد کے لیے رضا مسجد سوداگران محلے میں آدھی رات گزر جانے کے بعد 8 یا 10 سال کی عمر میں تہجد پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو بنا کر مسجد رضا میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں اس مسجد کا نام اور کچھ اور ہوا، لیکن امام احمد رضا کے پیدائش کے بعد اس مسجد کو رضا مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو درگاہ اعلیٰ حضرت کے قریب ہیں۔ اس مسجد میں آدھی رات گزر جانے کے بعد نماز تہجد کے لیے جیسی مسجد میں پہنچے، صحن میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جن ہے، اس کو سر نہیں آواز آ رہی، سینے پہ ہاتھ کرو رکھو۔ میں آپ کی نہیں بات کرتا، جو ولی کو نہیں مانتا اس کی بات کرتا۔ جو ولی کو نہیں مانے، رات کی تاریخی رات کے اندھیرے میں ایسے جن سے ملاقات ہو جائے، سر نہیں اور آواز آئے، تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا؟ وضو تو کیا میاں غسل کا بھی نہیں ٹھکانہ رہے گا۔ لیکن احمد رضا ہے 8 سال کی عمر میں بغیر سر کے جن سے آواز آ رہی،
احمد رضا پانی پلاؤں گے. احمد رضا کا جملہ سنے کتنا پیارا ہے, سینے میں جگہ دے دے. اللہ نے احمد رضا کو خدمت خلق کے لیے ہی پیدا کیا. سبحان اللہ. وہ زمانے میں اتنی آرائش انتظام نہیں تھا, بٹن چالو کر کے ٹانکی میں ٹنکی بھر جائے. رسی اور بالٹی کا زمانہ تھا, رسی ڈول کا زمانہ تھا. رسی ڈول لیا, کنویں پہ پہنچے, ایک ڈول پانی لیا اور جن کے گلے میں ڈالا. اس نے کہا اور پلاؤ. ایک بالٹی پھر لایا, اس کے گلے میں ڈالا, اس نے کہا پھر پلاؤ. ایک بالٹی اور لایا, اس کے گلے میں ڈالا, اس نے کہا اور پلاؤ. اس کا مقصد یہ تھا احمد رضا اب نہیں ڈرے تو اب ڈریں گے, اب نہیں ڈرے تو اب ڈریں گے, اب نہیں ڈرے تو اب ڈریں گے. کئی ایک بالٹی پی چکا, سیراب ہو چکا, تشنگی بجھ گئی, کہنے لگا احمد رضا تم ڈرے نہیں. احمد رضا نے فرمایا جب میں سر والوں سے نہیں ڈرتا ہوں تو بے سر سے کیا ڈروں. خود ہی فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا بندہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حجر تک بھی گردن میں بھی رہے, دور کا ڈورا تیرا. فرماتے تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی رہے, دور کا ڈورا تیرا. سبحان اللہ. ولی کے دربار میں نماز پڑھتے ہو نا, شیطان ان کے ایریا میں داخل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جی آپ کہیں گے قرآن کی دلیل ہے تو میں کہوں گا ہاں, شیطان نے قسم کھائی ہے اور اس قسم کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. عالم صاحب ہیں موجود, دو تین دن عالم ہیں. شیطان نے جو قسم کھائی ہے ہاتھ لگا کر, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. شیطان کہتا ہے تیرے عزت کی, تیرے جلال کی قسم, میں تیری ساری مخلوق کو بہکا دوں گا, لیکن تیری مخلوق کے اندر جس کو تو نے عزت دیا ہے, جو تیرے ولی ہیں, ان پہ میرا وار نہیں چلے گا. سبحان اللہ. ولی سے وابستگی ضروری ہے, ولی سے محبت ضروری ہے, ولی سے پیار ضروری ہے, ولی کے در کی حاضری ضروری ہے. پوری دنیا کا انسان خانے کعبہ میں جاتا طواف کے لیے, اللہ کا گھر ہے نا. یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر اسد سالہ تاتے میریا. ایک اللہ والے جن کا نام بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو سید الطائف کہتے ہیں, یہ پیدل حج کے لیے چل رہے. ابھی سوراب بھی جا رہا ہے پیدل, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیدل حج کے لیے جا رہا تو فری میں جا رہا؟ یہ تو اس کا عشق ہے. کئی لاکھ روپیہ ہر ملک کا ویزا کے لیے اس کو رکھا ہے, اور سیکورٹی دیکھو کتنی ہے. بغیر ویزے, بغیر پاسپورٹ, بغیر وسیلے کے دربار مصطفیٰ میں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. کیونکہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے غیر بھی ہاتھ خالی جایا نہ کرتے. تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیدل حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے. راستے میں ایک درویش, پھٹے پرانے کپڑے, بال بکھرے, چہرہ گرد آلود, اور بایزید بستامی کا گزر ہوا, ان کو سلام نہیں کیا, گزر گئے. لیکن اللہ نے آپ کو جو صفت عطا فرمائی تھی, وہ صفت نے ان کو بچایا. وہ ریٹرن واپس آئے اور اس درویش کو سلام کیا. پہلے نہیں کیا تو اب کر دیا, جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس درویش نے جواب دیا وعلیکم السلام یا بایزید بستامی. وہ قدموں پہ گر گئے, کہنے لگے یہ تصرف, یہ کرامت کہاں سے ملی؟ کہا کہ یہ کرامت, یہ تصرف اللہ نے دیا ہے. اس لیے کہا گیا ایک زمانہ صحبت اولیاء, بہتر اسد سالہ تاتے میریا. ایک لمحہ ولی کی بارگاہ میں گزارنا 100 سالہ عبادت دیریا سے افضل ہیں. تو خانے کعبہ اللہ کا گھر ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یہ میرا گھر بیت اللہ ہے, اس کو میں نے صرف ایک مرتبہ میرا گھر کہا ہے, لیکن جو میرا ولی ہے میں روزانہ اس کو 70 مرتبہ کہتا ہوں یہ میرا دوست ہے.
انشاءاللہ کبھی زندگی باقی رہی تو آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی جائے گی، اور میں آپ کی مسجد کا، آپ کے شہر کا، آپ کی کمیٹی کا نظم و نظام خراب نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی بخیر رہی تو کبھی انشاءاللہ کسی دن چھٹی کے دن بعض و نصیحت کے لیے الحمدللہ جو بھی موضوع پہ بولنا چاہیں، یہ تحریک نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بزرگوں کا صدقہ ہے کہ اس موضوع پہ بصیرت افروز تقریر بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو سچا نمازی بنائے، عاشق رسول بنائے، اور آپ سب کو کعبۃ اللہ کی اور کعبۃ اللہ کے صدقے میں مدینہ شریف گنبد خضرا کی زیارت